السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعتیں، اس کی نیت اور کتنی رکعت پڑھیں گے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ تو اس سے پہلے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ تک ویڈیو پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں۔ لیکن تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی نماز کو حاصل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے اور بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو مختلف روایتیں حدیث میں ملتی ہیں، تو 8 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ 2-3 رکعت وتر بھی پڑھ لیے جائے۔ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے وتر نہیں پڑھے تو وتر کو آخری نماز بنا لیا جائے اور تہجد کے بعد وتر پڑھے جائے اگر آپ روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ وجود میں لائے اور ایک ناپاک قطرے سے، گندے قطرے سے، ماں باپ کے ملاپ سے انسان کا وجود جو ہے یہ سامنے آیا اور انسان ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، خون جمتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے سے گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کا دل و دماغ اور جسم کے تمام اعضاء بنتے ہیں، اس کے اوپر کھال چڑھتی ہے، پھر وہ 8-9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے خوبصورت انسان بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن مراحل سے گزار کر جو اس دنیا میں لایا ہے اور پھر انسان نے دنیا میں ترقی کی ہے، پڑھا ہے، علوم حاصل کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام مراحل سے گزار کر اس نہج تک پہنچا دیا ہے تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور باقی جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، رزق کی پریشانی ہے، وہ بھی انسان کو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں رکھنی چاہیے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں بھی اللہ ہی حل کرے گا، اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ کرے گا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں کہ آپ کی ٹانگوں میں، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں تہجد میں، یا لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کو شکر ادا نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے، بلا ناغہ روزانہ پڑھی ہے۔ تو تہجد کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ نیت ہوگی کہ میں 2 رکعت تہجد پڑھتا ہوں یا میں 2 رکعت تہجد پڑھتی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ پھر اگلی 2 رکعتوں کی پھر نیت کر لیں، میں 2 رکعت تہجد کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اور نیت باندھنے کے بعد آپ ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے عام نوافل اور سنتیں آپ پڑھتے ہیں، یعنی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، سورت ملائیں گے، رکوع و سجود ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع و سجود ہوں گے، پھر تحیات، درود شریف کے بعد کی دعا اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آپ عام نمازوں کے اندر آپ اپنی روٹین میں جو صورتیں پڑھتے ہیں
وہی صورتیں آپ پڑھیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ جہاں سے پڑھنا چاہیں، جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ قیام کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اتنا زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو عام جو تلاوت کرتے ہیں آپ نماز میں ویسے ہی تلاوت کریں گے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے آدھ دو پون گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، کوئی ہے روزی مانگنے والا، اس کو روزی دی جائے، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان سوچ نہیں سکتا کہ تہجد میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے وہ چیز اسے عطا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان کے رکے ہوئے کام ہیں، انسان کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، روز مرہ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا جو ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے عطا ہو جاتا ہے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا جب نصیب ہو جائے، اللہ جب راضی ہو جائے، بندے کا اللہ سے تعلق بن جائے، کانٹیکٹ بن جائے، دوستی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام بنا دیتا ہے، تمام کام اس کے آسان کر دیتا ہے۔ اس کی روزی کا مسئلہ ہو، اس کے رشتے کا مسئلہ ہو، اس کی اور کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، یا کوئی اس کو اور کوئی خوف اور ڈر لائق ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور کر دیتا ہے، اس کے روزی کے مسئلے حل فرما دیتا ہے، اس کے جو زندگی بھر کے کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیتا ہے، وہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو بہت زیادہ انسان کو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے رات کا جو آخری پہر ہے یہ تہجد کا بہترین وقت ہے۔ تو اگر درمیانی حصے میں اٹھنا چاہیں، یعنی پہلے 3 حصے رات کے کریں، پہلے حصے میں آپ سو جائیں، پھر درمیانی حصے میں آپ اٹھ کر تہجد پڑھیں، پھر آخری حصے میں تھوڑی دیر لیٹ جائیں، پھر صبح فجر کے لیے اٹھیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن آخری وقت میں تہجد پڑھیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو سب سے بہترین وقت تو آخری وقت ہے، صبح صادق سے پہلے کا وقت۔ تو اس وقت آپ تہجد کا اہتمام کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔